ہمیں بنایا گیا ہے اور ہم پر بڑے یہ آنکھ بنی نہیں ہے، دی ہے ہمیں خدا نے، سائنسدانوں نے تھوڑی بنائی ہے، موبائل آپ کو سائنسدانوں نے دے دیا. مجھ سے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ نیوٹن جنت میں جائے گا جہنم میں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہاں جائے گا وہ، لیکن اگر خدا کو نہیں مانتا تھا، خدا کے ساتھ شرک کرتا تھا یا خدا کا منکر تھا تو پھر جہنم میں ہی جائے گا. تو ایک صاحب نے کہا یار ایک آدمی نے، میں فتویٰ نہیں لگا رہا نیوٹن پہ، میں تو اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتا تھا. نیوٹن جو تھا تو مجھے ایک صاحب نے کہا یار اتنی اس نے انسانیت کی خدمت کی، اتنا کچھ وہ کر کے گیا، تو اگر وہ خدا کو نہیں مانتا تھا تو خدا اس کو جہنم میں ڈال دے گا. یار اتنے عظیم لوگوں کو. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آپ کو نیوٹن سے محبت ہے اس لیے کہ نیوٹن نے چند تھیوریز پیش کی جو صحیح ثابت ہوئیں اور اس سے سائنس نے بڑا فائدہ اٹھایا. تو آپ بتاؤ نیوٹن پہ کسی کے کوئی احسانات نہیں تھے؟ آپ کو نیوٹن کے خلاف سننا برا لگ رہا ہے کیونکہ نیوٹن میرا اور آپ کا محسن تھا، تو خدا کو برا نہیں لگے گا جس نے نیوٹن پہ احسانات کی اور نیوٹن اسی کا انکار کر کے چلا گیا؟ اگر چلا گیا خدا تھوڑی چھوڑے گا، بولے گا تو نے انسانیت کی خدمت کی، انسان تجھ سے محبت کر رہے تو نے مجھ سے محبت کیوں نہیں کی؟ میں نے تیری خدمت کی، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اور یہ سیب میں نے تیرے سر پہ گرایا تھا، سیب بنایا بھی میں نے جسے کھا کے تیرے دماغ میں اتنی طاقت آئی. تو یہ جو نظریہ ہے نا، یہ خود بخود ہی سب کچھ ہو رہا ہے، یہ انسان کو خدا کا باغی بناتا ہے. خود بخود کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی. ان لکم فی الانعام لعبرہ، قرآن کہتا ہے سوکھا چارہ ہم جانور کو کھلاتے ہیں، اس سوکھے چارے سے تھوڑی دیر میں چکنا گاڑا دودھ پیدا ہوتا ہے. کسی کا باپ بھی ایسی مشینری آج تک نہیں ایجاد کر سکا، تو یہ آٹومیٹیکلی خود سے کیسے بن گئی ہے؟ جب مجھے زیادہ غصہ آتا ہے نا، میں باپ دادا پہ آ جاتا ہوں. پھر میں شادیاں میدیاں کی ہیں نا، تو یہ ایسی تھوڑی ہو جاتی ہیں شادیاں اتنی آدمی کی، اس میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اخلاق سے تمیز سے ہوتی ہے. ایک بتاؤ، مجھے کہتے ہیں آپ بڑی بدتمیزی پہ آ جاتے ہو بیان میں. بھائی ہم نے اتنی شادیاں کی ہیں، یہ تمیز سے ہوئی نہیں ہے. آپ جاؤ، آپ کا سمجھ لے ہو کہ کیا ہوتا ہے، یعنی اس میں تو ایسے بھی ہوتا ہے، یہ بھی سٹائل ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے، پھر جا کے آدمی کی شادی ہوتی ہے. آج کل پہلی نہیں تمیز سے ہوتی. ابا کس کی شادی خود سے کرتے ہیں؟ کوئی ایک بندہ بتاؤ جو بالغ ہوا ہو، ابا نے کہا کہ بیٹا زنا بری چیز ہے، اور دیکھو تم اب ایک سوسائٹی میں چاہتا ہوں تم بھی ایک اچھے فرد بن کے رہو اور گرل فرینڈ نہ رکھو اور غلط چیزوں کی طرف نہ جاؤ، تو میں تمہیں ایک شریف انسان بنانا چاہتا ہوں، کھلا پلا کے میں نے تمہیں 5.5 فٹ کا تو کر دیا ہے، لیکن انسان کے بچے ابھی تک تم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو میں چاہ رہا ہوں تمہاری شادی ہو جائے، تم پہ ذمہ داریاں پڑیں گی، بچے ہوں گے، تم ایک اچھی لائف گزارو گے. تو کوئی اچھا رشتہ تمہارے ذہن میں ہو تو بتاؤ مجھے. یونیورسٹی جا رہے ہو، کالج جا رہے ہو، کوئی پسند آئے تو آنکھ مٹکا نہ کرنا، مجھے بتانا، میں عزت کے ساتھ رشتہ لے کے چلا جاؤں گا. اگر کسی کے ایسے ابا ہیں، فوری پہلی فرصت میں عجائب گھر میں جمع کرا دیں گے، کیونکہ ایسے ابا مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں، مذاق نہیں، بہت پیسہ ملے گا. ٹکٹ لگا دیں بھائی، 1 عدد ابا اس طرح کے پائے جاتے ہیں. آج کل ابا کہاں بھائی، جو ابا بیٹھے ہوئے پیش کی معذرت ان سے، اور ہم خود بھی ابا ہیں نا کسی کے، تو ہمارے بھی اتنے بچے ہیں ماشاءاللہ. تو پنجابی میں کہتے ہیں ایسا ابا کہاں سے لبا، ٹھیک ہے، کہاں سے. تو وہ تو ونس اپون اے ٹائم ابا کہتے ہیں بیٹا کمانے کی مشین چاہیے مجھے، کما کے کھلانا ہے مجھے. بھائی ان ابا کی بات نہیں کر رہا جو یہاں بیٹھے ہوئے، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو اب ایسا نہ ہو ابا کا احترام چھوڑ دیں آپ، وہ تو احسانات بہرحال زیادہ ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا میں، یہ جلدی سے سمیٹنا ہے. ہاں تو نہیں کیا یار، یہ ابا کی مثال کہاں سے، ہاں نیوٹن کی بات کر رہا تھا میں، ابا کی مثال کہاں سے آئی ہے؟ چلو چھوڑو، وہ بات ہی ذہن سے نکل گئی. خیر ہم بات کر رہے تھے نیوٹن کی. تو میرے بھائی خدا نے بھی نیوٹن پہ بہت سارے احسانات کیے ہیں. تو اللہ تو سب سے پہلے، میں گائے کی مثال دے رہا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کسی کا باپ بھی خدا کی قسم آج تک ایسی مشین نہیں بنا سکا کہ ادھر سے سوکھا چارہ ڈال رہے ہو مشین میں، گنے کی مشینیں تو ہیں، گنا ڈال رہے ہو گنا ہی نکل رہا ہے وہاں سے، بادام ڈال رہے ہو بادام کا تیل نکل رہا ہے، وہ جو اس کے اندر پہلے سے موجود تھا. سوکھے چارے کو تو میرے بھائی کسی فیکٹری میں لے کے جاؤ، نہ مکھن ہے، نہ پنیر ہے، نہ گھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اللہ کہتا ہے قرآن میں ان لکم فی الانعام لعبرہ، چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. ڈاروین کی باتوں میں مت آنا. بھینس تمہیں گواہی دے گی، گائے بتائے گی میرا کوئی خالق ہے، میں خود بخود نہیں بنی ہوں. گائے بتائے گی تمہیں، شہد کی مکھی بتائے گی. تم پوچھ رہے ہو ڈورمن سے جو خدا کو بھول کے بیٹھا ہوا تھا، تو تمہیں گائے بتائے گی. نسقیکم مما فی بطونہ، اللہ کہتے ہیں اس کے جب سوکھا چارہ کھاتی ہے نا، 3 چیزیں بنتی ہیں. 3 چیزیں. ہماری جو مشینری ہوتی ہے نا، بادام ڈالو گے تیل نکال کے دے دے گی، بس اور کچھ بنے گا اس سے؟ پاور کے لیے الگ بجلی چاہیے، تار چاہیے، ایک مزدور چاہیے، میکینک چاہیے جو اس کی مینٹیننس کا خیال کرے، اس کو دھوئے واش کرے. 20 قسم کے مزدور لگے ہوں گے ایک مشین کو سنبھالنے کے لیے. گائے ایسی مشین ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ. سوکھا چارہ ادھر سے ڈالو، ٹھیک ہے نا، جیسے گنے کی مشین میں ڈال رہے ہو، بلکہ رکھ دو، یہ مشین آٹومیٹیکلی کھائے گی، یہ خود ہی کھائے گی.
اس کے بعد کیا ہوگا؟ 3 چیزیں بنیں گی اس سوکھے چارے سے. ایک بنے گا گوبر، وہ گوبر زمین میں جائے گا، زمین کی طاقت کو بحال کر کے دوبارہ اس سے گھاس پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا. سارا آٹو سسٹم ہے، آٹو، سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا کیا ہوگا؟ اسی سوکھے چارے سے بنے گا بلڈ، جو پاور کا کام دے گا اس مشینری کے لیے. اس کو الگ سے کہیں سے پاور نہیں چاہیے. یہ بلڈ اس مشینری کو کام کرتے رہنے کی طاقت اور قوت دے گا. جس فیکٹری میں گوبر اور خون تیار ہو رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اسی گوبر اور خون کے بیچ سے ہم تمہارے لیے اس کے تھنوں میں لبنن خالصن، ایسا دودھ نکالتے ہیں جس میں نہ گوبر کی بدبو، نہ گوبر کی رنگت، نہ خون کی بدبو، نہ خون کی رنگت. یہ تو کلر ہے اس کا ایسا وائٹ اور ایسا اچھلتا ہوا کلر، اور مزہ کتنا ہے، سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. آج تک جاپان کے سائنسدان ایسی مشین نہیں بنا سکے میرے بھائی. تو یہ خود بخود ارتقاء کے نتیجے میں کیسے بن گئی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ تو پیو دودھ، ابھی دودھ پیو اور اس کے بعد جو مرضی کرنا کرو، انڈے کھاؤ، جو مرضی کرنا کرو. ابھی خدا انتقام نہیں لے گا. ابھی فحش فلمیں دیکھو پوری رات بیٹھ کے، ابھی لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ، وسیم اور ستار کے نام سے لڑکیوں کے نمبر محفوظ کرو، ابھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. زنا کرو، مزے کرو، دوستوں کو بتاؤ. آج کل لڑکے بتا رہے ہوتے ہیں دوستوں کو، یار میں تو اتنی لڑکیوں سے تعلقات ہیں. اپنے جرم کر کے اس جرم پہ گواہ بھی بنا رہے ہو. دوست بھی کہتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے. بھائی یہ تو آپ ایسا اپنے لیے انتظام کر رہے ہو، ایسا انتظام کر رہے ہو کہ آپ تو قابل ترس ہو، قابل ترس ہو آپ. یا تو یہ ساری چیزیں خود کی ہوتی ہیں نا، آپ نے خود کی ہوتی ہیں، جیسی چاہے زندگی گزارتے بھائی. یا انکار کر دو خدا کا، کس نے کہا ہے؟ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں نہیں مانتے خدا کو، تو اللہ نے آپ سے نمٹنا ہوگا، خود ہی نمٹ لے گا. مانتے ہو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، یہ کسی نے یہ نعمتیں دی ہمیں. تو میرے بھائی جس نے دی ہیں اسی سے پوچھنا پڑے گا کہ اللہ تو ہم کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو ہمیں بتا دے. ہم لائف کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، میں نے اس نظام کائنات کو بیکار پیدا بولو نہیں کیا، ایسے ہی پیدا نہیں کیا. اگر ایسے ہی کیا ہوتا تو جیسے چاہو زندگی گزارو، ایسے ہی گزار لو. کیا خیال ہے بھائی؟ خدا تو کہہ رہا ہے کسی مقصد کے لیے. وہ مقصد کیا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ کہہ رہے ہیں پوری کائنات کا ایک ہی مقصد ہے، انسان کی خدمت. پوری کائنات کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا مقصد اللہ نے ایک آیت میں بتا دیا. پوری کائنات انسان کے سوا کس کے لیے بنی ہے؟ بولو، انسان کے لیے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق کس کے لیے بنی؟ بول لو نا یار، میرے اور آپ کے لیے. وَسَخَّرَ لَكُم، مسخر کر دیا. ابھی تو انسان چاند پہ جا رہا ہے، آسمانوں کی سیر کر رہا ہے، اور کہیں رکاوٹیں نہیں آ رہی اس کے، سمندروں کی تہ میں گھس رہا ہے. کیا نہیں کر رہا؟ شادیوں کے علاوہ سب کام کر رہا ہے. سب کچھ مسخر کر دیا. کس کے لیے؟ ہمیں پرمیشن دے دی جانور کو کاٹ کے کھا جاؤ، ورنہ حقیقت میں یہ ظلم ہے. ایک ایتھیسٹ نے اعتراض کیا کہ یہ مسلمان بقرعید میں اتنے جانور کاٹ کے کھا جاتے ہیں، ظلم کر رہے ہیں جانوروں پہ. میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا ہم تو کاٹ کے کھاتے ہیں، ہم کیوں خدا کو مانتے ہیں؟ خدا نے پرمیشن دے دی کہ اس کو میں نے پیدا کیا، گائے کو کاٹ لے. تو کس بیس پہ کھا رہا ہے گوشت؟ کیونکہ وہ بھی ارتقاء کے نتیجے میں پیدا ہوئی، تو بھی اتفاق سے پیدا ہو گیا، تو دونوں ایک ہی جیسے ہیں. تو کیا کسی کو اجازت ہے کسی پہ ظلم کرنے کی؟ شیر میں تو عقل نہیں ہے نا، تو ہرن کو کھا جاتا ہے، اس کو کیا عقل؟ تیرے پاس تو عقل ہے. تو جب تربوز سے روٹی کھا سکتا ہے، کھیرے ککڑیاں کھا سکتا ہے، سبزی کھا سکتا ہے، گائے کو کاٹ کے کیوں کھا رہا ہے؟ میکڈونلڈ میں کیوں برگر کھا رہا ہے بیٹھ کے مرغیوں کے؟ تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کسی بھی چیز کی. بھائی پھینکوں ہیں، ہمارے پاس تو ہر چیز کی دلیل ہے بھائی. ایک انگریز نے کلپ بنایا کہ چائنا والے کتے کھاتے ہیں، غلط کر رہے ہیں نا. میں نے کہا غلط تو آپ کر رہے ہو میرے بھائی، آپ کیوں نہیں کھا رہے کتے؟ جب پروٹین گائے میں بھی ہے، کتے میں زیادہ پروٹین ہے، تو پھر کتا اور گائے کیا ہیں؟ برابر ہو گئے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے پاس دلیل ہے. خدا نے کہا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. کتے انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، ہمیں بتا دیا خدا نے. اور ہمیں تو گائے کا بھی بتایا کہ ایسے ہی نہیں کھانا، ذبح کر کے کھانا ہے. مری ہوئی گائے نہیں کھانے کی اجازت. ہم زنا سے بچتے ہیں، کوئی دلیل ہے. انگریز بچے گا نہیں بچے گا، کوئی دلیل کسی چیز کی اس کے پاس. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کافر اندھیروں میں ہے، اسے نہیں پتا کہ قدم کہاں. تبھی تو روزانہ قوانین بنا رہے، روزانہ چینج کر رہے ہیں. 1998 تک ہومو سیکسولیٹی ایک جرم تھا. اب کیونکہ وہ ہومو سیکسول اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ جرم نہیں ہے، وہ فضیلت کی چیز ہے. ویزے ملتے ہیں اس پہ. بعض یورپ کے کنٹری ایسے ہیں آپ کو ویزا چاہیے، اللہ معاف فرمائے ایسا نہ ہو کہ لوگ ویزوں کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیں. وہ گندا پلید عمل جس پہ اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو اٹھا کے پٹخ کے ہلاک کر دیا،
اتنا غلیظ عمل کوئی بندہ بتاتے ہوئے شرماتا ہے, اس پہ آپ کو نیشنلٹی مل رہی ہے کہ جی آپ چونکہ یہ کرتے ہیں لہٰذا آئیے ہمارے کنٹری میں آپ کو جائے. تو اب بوکھلاہٹ ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ماں باپ کو گھر میں رکھنا ہے کہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا شادی کر کے زندگی گزارنی ہے یا زنا کرنا ہے, ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا بچے پہلے پیدا ہوں گے یا شادی پہلے ہوگی. گوروں کے ہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ بچے شادی میں ابو کے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں اپنے, اما ابا کی شادی میں 50 سال میں شادی, ان کو یہ بھی نہیں پتا 15 سال میں شادی کرنی ہے 50 سال میں کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی, کچھ بھی نہیں پتا میرے بھائی. قانون بن رہے ہیں ٹوٹنے, خودکشیاں نہیں روک سکے. خودکشی اللیگل ہے یا لیگل ہے یہ بھی نہیں پتا. بعض ملکوں میں خودکشی لیگل ہے, وہ کہتے ہیں ایک آدمی نہیں زندہ رہنا چاہتا تو ہم اس کی لائف میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہیں. اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ لہذا ان ملکوں نے خودکشی کو لیگل کر دیا کہ یار ایک بندہ نہیں زندہ رہنا چاہتا تو انسانی ہے نا, ہیومن رائٹس. بعض نے کہا نہیں بھائی یہ تو نہیں ہے, ایسا تھوڑی کہ مر جاؤ یار, یہ تو آدھے آپ بندہ ہی نہ مر جائے گئی. میرے بھائی وہ بڑے بڑے مسائل ہیں جو ان کی کھوپڑی میں نہیں آ رہے. یہ اتنے بڑے مسائل اس لیے کہ خدا کو کیا کر دیا, ڈکشنری سے نکال دیا انہوں نے. تو ہمارے پاس خدا ہے, سمجھ رہے ہو, ہمارے پاس کیا ہے, ایک ایک چیز میں گائیڈ کر رہا ہے, اور وہ قرآن میں گائیڈ کر رہا ہے ہمیں. ہر چیز میں اختلاف ہو گیا, فرقے بن گئے, قرآن اللہ نے کیا کیا ہوا ہے محفوظ, تاکہ بیسک چیزوں میں گڑبڑ نہ ہو جائے. تو خدا نے بولا میں نے گائے پیدا کی, گائے کو باپ مت بنانا. سورج میں نے پیدا کیا, سورج کو خدا مت بنانا. لوگوں نے دیکھا اتنی حسین چیز ہے, اسی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. اللہ کہتے ہیں یہ سب میں نے تمہارے لیے بنائی ہے, تمہارا غلام بنایا ہے. آقا اپنے غلاموں کو سجدہ نہیں کرتا. گائے دودھ دے گی, اس کا تم پر احسان نہیں ہے, میں نے اس کام میں تمہیں ملازم دیا ہے. جب تک دودھ دے پیو, جب بوڑھی ہو جائے کاٹ کے کھا جاؤ, ورنہ ظلم ہے یا نہیں. اب سوراب گوٹ میں ہم بھی دکھ کے کھائے, ہم نے جا کے, بھینسیں دودھ دیتی ہیں, دیکھو ماں بھی دودھ پلاتی ہے, بڑھاپے میں اپنے دودھ کے تانے دیتی ہے کہ نہیں دیتی. ذرا سا آپ ظلم کرو, ماں کہتی ہے دودھ نہیں بخشوں گی, آدمی ایک دم غیرت میں آ جاتا ہے یار, حالانکہ ماں سے زیادہ دودھ کس نے پلایا ہے, بولو نا, بھینس نے. بلکہ ماں بھی آج کل بھینس کا دودھ پی کے پلا رہی ہے. شادی شدہ آدمی کی بیوی جب بچوں کو فیڈ کراتی ہے نا, تو وہ 1 کلو فیڈ اگر کرا رہی ہے تو وہ شادی شدہ کا 4 کلو دودھ کا خرچہ مرد کا بڑھ رہا ہے. ڈاکٹروں نے لکھ کے دیا ہوا تو آپ دودھ پیئیں گی تو دودھ پیدا ہوگا. وہ کہتا ہے یار جب ڈائریکٹ اللہ نے تو ہی پلا دیتا ہے, اللہ پھر صحیح ہے ڈائریکٹ بھینسی کا لگوا دے. اتنا مسئلہ ہے نہیں جتنا بنا لیا ہم لوگوں نے. یہ سب نیچرل ہے میرے بھائی, سب نیچرل ہے, اس میں زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو کہ اب یہ کھلانا پڑے گا تو دودھ کے چشمے جاری ہوں گے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. نارمل جیسے لائف گزر رہی ہے یہ تو نیچرل ہے نا, تو سب میں ایک ہی جیسا حساب کتاب ہے. خیر تو لیکن خوراک اچھی رکھو, ایسا نہ ہو کہ کنجوسی پہ اتر آؤ. تو میں یس کر رہا تھا زیادہ دودھ کون پلاتا ہے, بھینس. ہونا یہ چاہیے کہ جب ساری زندگی اس سے دودھ پیا, اب جب وہ دودھ دینا بند کرے گی تو بھینس کو ہار پھول پہنا کے بٹھایا جائے گا, ایوارڈ دیے جائیں گے اور اس کی سیوا کی جائے گی, اس کی خدمت کی جائے گی. لیکن سوراب گوٹ والے کیا کرتے ہیں, جیسے ہی بھینس بوڑھی ہوتی ہے, دودھ دینا بند کی, ساری کراچی کی بھینسیں آصف اسکوائر جاتی ہیں, وہاں وہ بھینسیں کٹتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنتی ہیں اور دمبے کے نام پہ ہمارا بیوقوف بن کے کھاتے ہیں. وہ بھینس کہے گی کم وقتو, اگر میرے یہ حشر کرنا ہی تھا بڑھاپے میں تو کم از کم لیبل تو بھینس کا لگاتے. وہ کہے گی نا کتنا دھوکا ہو رہا ہے میرے سے, کم از کم میرے پہ ترس تو کوئی کھاتا نا, اس نے ساری زندگی دودھ دی, اب ہم کھا رہے ہیں اس کو, ترس کھا رہے ہیں دمبے پہ. کٹ کون رہا ہے, میں کٹ رہی ہوں. یہ حشر انسان کس کے ساتھ کر رہا ہے, بھینس کے ساتھ کر رہا ہے. تو ملحد کے پاس, خدا کے منکرین کے پاس اس ظلم کا کوئی جواب نہیں ہے. ہمارے پاس جواب ہے, ہم کہیں گے بھینس خدا نے بنایا ہے بھائی, وہ ملکیت ہے اس کی, وہ ہمارے لیے پیدا کی ہے, جب تک دودھ دے گی صحیح ہے, نہیں دے گی تو کاٹ کے کھانا ہی بنتا ہے. کس کام کی ہے بھائی یہ؟ اب تو مرغیوں نے گن پوائنٹ پہ انڈے دینا شروع کر دیا ہے. انسان کو کنٹرول اللہ نے دیا نا, پہلے مرغی اپنی مرضی سے انڈے دیتی, ایک انڈا اگلے دن دیکھ رہے ہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آئے تو یار باجرے کے پیسے کیا ہو گئے, ضائع ہو گئے. پھر 6-7 انڈے دینے کے بعد وہ انڈوں پہ جا کے بیٹھ گئی, پھر بچے نکال رہی ہے. اتنا لمبا چوڑا پروسیس انسان نے پتہ نہیں کیا کر کے نا اس کی خوراک چینج کی, کراس بریڈنگ کرا کے مرغی ٹینشن میں آئی ہے, روز انڈے پہ انڈا, انڈے پہ انڈا, ناغا ہی نہیں کرنے دے رہے اس کو, ہڈیوں کا جوس نکل گیا اس کا انڈوں میں. صحیح ہے, جس دن انڈا دینا بند کیا اس دن ذبح کر کے کھلا دیا. تو وسخر لکم, اس پوری کائنات کا مقصد کیا ہے, میری اور آپ کی خدمت. اب سوال آ گیا ہم کس کام کے لیے ہیں, تو اب ہمارے 2 ہی کام رہ گئے, یا تو پیڑے کھانے کے لیے یا ہم آزمائش کے لیے. ہمارا امتحان ہے, وہ امتحان کیا ہے وہ قرآن بتاتا ہے. تو انگریز کہتے ہیں ہم پیڑے کھانے کے لیے, انگریز کیا کہتے ہیں ہم کس کام کے لیے. میں اس لیے انگریزوں کا ذکر کرتا ہوں, ہماری قوم نا, ہماری جو ینگ جنریشن ہے, سب
یونیورسٹی کے پروفیسروں کو جو لبرل قسم کے ہیں نا انہی کو فالو کریں, اور وہ سب یہ ذہن بنا رہے ہیں مولوی کو نکالو ڈکشنری سے, یہ نکاح طلاق کے مسائل میں الجھائیں گے, یہ ان چیزوں میں گورا بہت آگے جا چکا ہے, گورا بہت آگے, سائنسدان بہت آگے, نکلو اس خول سے. یہ آج کل یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں ذہن بنایا جا رہا ہے. تم اگر نکل گئے نا اس خول سے میرے بھائی, تم فطرت سے بھی ہٹو گے, اور تم گورے کی جوانی دیکھتے ہو, گورے کا بڑھاپا نہیں دیکھتے. اور یہ جو پروفیسر تمہیں الو بنا رہا ہے نا, اس کا اپنا بڑھاپا دیکھنا کیا ہوگا. یہ خودکشیوں میں مرتے ہیں جا کے آخر میں, ہو سکتا ہے جیب میں ڈپریشن کی گولیاں لے کے آپ کو لیکچر دے رہا ہو. نیچر سے بغاوت کرو گے کبھی سکون نہیں ملے گا. اور جو خدا کو مانتے ہیں نیچر پہ وہی چلتے ہیں, کیونکہ خدا فطرت کے راستے کو متعین کرتا ہے. اللہ بتاتا ہے یہ نیچر ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. قرآن کہتا ہے اسلام ہی دین فطرت ہے جس میں میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. نیچر ہے انسانیت کی. جانور اپنی نیچر کا خود تعین کرتا ہے, قدرت نے اس کو سمجھایا ہوا ہے, انسان کو سمجھانا پڑتا ہے یہ نیچرل ہے یہ نیچرل نہیں ہے. عقل گمراہ کر دیتی ہے انسان کو اگر وہ خدا کی مرضی کے خلاف ہو تو تباہی بربادی میں. دیکھو ہم نے بے روزگار لوگ خوش دیکھے ہیں جو مذہب پہ چلتے ہیں, لیکن ایسے لوگ جو پیسہ ہے مذہب کو نہیں مانتے, خدا کی قسم سب کچھ ہو کے بھی ٹینشنوں میں ہے. وہ دنیا میں سب سے ترقی یافتہ ملک میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ہے. یہ کتنی بڑی گراؤنڈ ریئلٹی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے. دنیا کے بعض ملک ایسے ہیں ہر آدمی سونے کے نوالے کھا رہا ہے وہاں پہ, میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن خودکشی اتنی ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ نے لیگل کر دیا ہے, لائنیں لگا کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے رجسٹریشن ہوگی, اس کے بعد ہم بتائیں گے کیسے پھٹنا ہے کیسے مرنا ہے. آپ نے خود سے نہیں پھٹو, چھیچڑے وچڑے ادھر ادھر پھیلیں گے, روڈ پہ گند ہوگا. گورنمنٹ ان کو بتا رہی ہے کہ تو یہ ترقی ہے میرے بھائی. تو سب سے پہلے کیا ہے, خدا اور انسانیت کا رشتہ, اس سے پوچھنا ہے کیا کرنا ہے. اور کمال کی بات, خدا آپ کو نہ ترقی سے روکتا ہے نہ انسانیت کی خدمت سے روکتا ہے. وہ کہتا ہے کرو, لیکن کس کو خوش کرنے کے لیے کرو, مجھے خوش کرنا. مجھے اگر بیچ سے نکالو گے پھر کروڑوں خربوں لوگوں کو تم کھانا کھلا دو, انہی سے اجر مانگنا, مجھ سے تمہیں ملنے والا کچھ بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ, آدھی کھجور بھی صدقہ کر کے اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو. لیکن یہ آدھی کھجور کس کے لیے خرچ کر رہے ہو, خدا کو خوش کرنے کے لیے. کھلا کس کو رہے, خدا کو نہیں غریب کو. لیکن کروڑوں انسانوں کو بھی کھانا کھلا دیا انسانوں کو خوش کرنے کے لیے, خدا بیچ سے نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں انسانوں کے لیے کیا, اجر کون دے گا, انسان. ایوارڈ ان سے لے لینا, میرے پاس 2 ٹکے کا بھی تمہارے لیے اجر بولو نہیں ہے. تو ہمیں تو ہر چیز میں خدا کو لانا پڑے گا. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ساری کائنات انسانوں کے لیے اور انسان کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیا زبردست آیت ہے, خدا کی قسم. یہ آیت جس کے پاس نہیں ہے نا اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے زندگی گزارنی کیسی ہے, میرا اگلا قدم ہوگا کہاں. وہ اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا. آپ سمجھ رہے ہو کہ مائیکل جیکسن کامیاب تھا, خدا کی قسم مائیکل جیکسن سے آپ چھپڑ میں چھاؤں میں لے جا کے اکیلے میں پوچھتے نا, وہ کہتا میں ڈپریشن کا مریض ہوں, میں کامیاب نہیں, کیونکہ مجھے موت کا ہر وقت کھٹکا لگا ہوا ہے. کیونکہ میری یہ ساری ترقی مرتے ہی دھڑام سے کہاں آنے والی ہے, نیچے آگے بڑھاپا کھڑا ہوا ہے. جو موت سے بچنے کے لیے گلوز پہن رہا ہے اس کو موت کا ڈر کتنا ہوگا, تو ٹینشن میں نہیں ہوگا کیا وہ. جس آدمی کو پتا ہے یار میں ترقیاں کرتے کرتے کہیں پہنچا, کل مجھے قبر میں پھینک کے آنا ہے انہوں نے, اس کو تو اپنا مستقبل. ایک آدمی پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے والا ہے اور اس کو پتا ہے کہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. اب اس کو ترقیاں مل رہی ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, عزت مل رہی ہے, خوش ہوگا وہ. اندر اندر نہ ایک غم اس کو کھائے گا کہ بیٹا آنا کہاں ہے, پھندے پہ. بلکہ اس کی اور آسان مثال دوں, کراچی سے کسی کو پشاور لے کے جا رہے ہیں پھندے پہ لٹکانے کے لیے, مجرم کو پھانسی کے پھندے پہ. اب یہاں اس کو ٹرین میں بڑا پروٹوکول مل رہا ہے, عزت مل رہی ہے, لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں, لوگوں کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے, لیکن اس کو پتا ہے. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ترقیاں مل رہی ہیں, لیکن یہ ترقیاں اس کی خوشیوں میں اضافہ کر رہی ہیں یا ڈپریشن میں اضافہ, کیونکہ اس کو پتا ہے میرے قدم کہاں جا رہے ہیں, پھندے کی طرف. یاد رکھو ہر کافر کے دل میں یہ بات ہے, میں جتنی بھی ترقی کر لوں میرے قدم روز بروز کہاں جا رہے ہیں, موت. اور موت سے پہلے بڑھاپے کی طرف, اور بڑھاپے میں سارے مزے کیا ہونے والے ہیں, کرکرے. ایک ہوتے ہیں کرارے پاپڑے, کرکرے ہونے والے ہیں. تو یہ کرارے پاپڑے نہیں ہیں. اب تو ہم نے ٹرینوں میں سفر ہی چھوڑ دیا وہ سیلفیاں رش کی وجہ سے, ورنہ اتنا مزہ آتا تھا. ہر تھوڑی دیر میں کرارے پاپڑے ایسی زبردست آواز آتی تھی, گرم انڈے. کراچی کی ٹرینوں, پاکستان کی ٹرینوں کا اپنا مزہ ہے یار, وہ کلچر دنیا میں کہیں نہیں ملتا. میں نے یورپ کی ٹرینوں میں سفر کیا اتنی تمیز سے کہ میں بور ہو گیا. نہ کوئی پھڈا ہو رہا ہے, نہ کوئی وٹ پٹانگ بات ہو رہی ہے, ٹرینیں ٹائم پہ چل رہی ہیں, ٹائم پہ جہاں اسٹیشن رک رہی ہیں سب بیٹھ کے اپنا اسٹڈی کر رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں. کوئی اونچی آواز, کسی نے موبائل سے بات کرنی ہے دور جا کے بات کر رہا ہے, مزہ ہی نہیں ہے. یہاں ٹرینوں میں ایسا مزہ ہے, کیا کھڑکیوں سے جو باکسنگ شروع ہوتی ہے,
میری سیٹ پہ کیوں بیٹھ گیا, تیرے باپ کی سیٹ ہے کیا. کیا مزیدار سفر ہوتا ہے یار یہاں. ٹرینیں رکتی ہیں, پھر وہ گرم انڈے, کیا جوس لے لو, جوس, کرارے پاپڑے, کیسی کیسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, بہت مزہ ہوتا ہے. اب وہ خیر, تو ٹرین کبھی الحمدللہ ٹائم پہ نہ پہنچی, نہ کبھی اسٹیشن سے کبھی ٹائم پہ نکلی. اسٹیشن کا اپنا مزہ ہے, پھر وہیں بیٹھے ہوئے آپ. میں 2007 میں اپنے ساری فیملی کو لے کے نا, ساری کا مطلب آپ والی ساری نہیں, بہت ساری ہوتی ہے, پھر وہ ہماری ساری کا مطلب بہت ساری, ہماری تھوڑی بھی بہت, ہمارے تھوڑے بچے بھی بہت ہوتے ہیں. میرے جب صرف 6 بچے تھے تو میں بتا رہا تھا صرف 6 ہیں. تو اچھا خیر, زیادہ نہیں, ان چیزوں پہ موضوع چینج نہ ہو جائے. تو بات کیا کر رہا تھا, ٹرینوں کے سفر کی بات کر رہا تھا. پشاور لے کے جا رہا تھا آپ لوگ کو, تو وہ پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے, تو آپ کو پتا ہے وہ انجام کیا ہونے والا ہے. تو کافر کو بھی پتا ہوتا ہے, نافرمان کو بھی پتا ہوتا ہے, بھائی کتنی بھی ترقی کر لو آگے کیا ہے, بڑھاپا. سارے مزے کیا ہونے والے ہیں, کرکرے. یہ کرکرے سے آگے چلے گئے تھے ہم, کرکرے ہونے والے ہیں مزے. ڈپریشن, مسلسل اسٹریس. میں نے ان ملکوں میں جن کو آپ دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہو, وہاں میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے کہ یہاں پیشنٹ سب سے زیادہ کس کے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں اسٹریس اور ڈپریشن کے سب سے زیادہ یہاں پیشنٹ. آپ ہمارے یہاں جاؤ, سب سے زیادہ پیشنٹ کھانسی کے, نزلے کے نظر آئیں گے, کینسر کے, وہ بھی اپنی حماقتیں کر کے, گٹکے کھا کے کینسر کے پیشنٹ. ڈپریشن والے سارے کام یہاں ہیں, پھر بھی اتنی ڈپریشن نہیں ہے جتنی وہاں. ڈپریشن لیس زندگی ہے, پھر بھی ڈپریشن ہے. کھوپڑی میں آنے والی بات ہے یار. تمہیں جب شہوت تمہارے دماغ پہ چڑھتی ہے, تم نائٹ کلب چلے جاتے ہو. یہاں تو بیٹھا ہوگا کنڈی لگا کے, کانپ رہا ہوگا, ابا سے بھی ڈر رہا ہوگا, ہسٹری بھی چیک کر رہا ہوگا, اور توبہ استغفار بھی کر رہا ہوگا صبح اٹھ کے. اور ان کے پاس تو کھلا اوپن ہے بھائی, کوئی آر دلانے والا بھی نہیں ہے. جو چاہو تم کرو یار. تم بے روزگار ہو, اس میں بھی تمہیں ثواب ملتا ہے. آسٹریلیا میں بے روزگار کو $3,000 ملتے تھے اس وقت, پتہ نہیں کتنے مل رہے ہوں گے. بے روزگار ہونا بھی ثواب کی بات ہے. آپ بے روزگار ہیں, گورنمنٹ کہتی بہت افسوس کی بات ہے, ہمیں افسوس ہو رہا ہے, آپ یہ $3,000 ہم سے لیا کر, پھر بھی خودکشی کر رہے یار تم. ہمارے ہاں تو بے روزگار ہو کے بھی بے روزگاری ہے نا. 40-50 ہزار میں آپ بتاؤ, گٹکے کا خرچہ نہیں نکلتا آج کل. جو گٹکا کھا رہا ہے نا, اس کے گٹکے کا پان گٹکا نہیں نکلتا 40-50 میں. تو خیر, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی, آپ کو خدا کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. تو اللہ میاں کہتے ہیں میں نے جو تمہیں پیدا کیا نا, تو یہ جو آیت ہے نا, لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے ہمارے سارے مسئلے حل کر دیے. اور جو میں بیان لے کے چلا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے, اس آیت نے وہ مسئلہ ہمارا حل کر دیا. ہمیں بتا دیا تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. سورہ ملک اٹھا کے دیکھیں, لیبلوکم, اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. ایکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا کون کرتا ہے. اللہ تمہاری عمل کو دیکھنا چاہتا ہے, اچھا کون ہے برا کون ہے. اللہ نہ دولت کو دیکھنا چاہتا ہے, نہ صحت کو دیکھنا چاہتا ہے. صحت کامیابی ہوتی تو ایوب علیہ السلام معاذ اللہ ناکام تھے, وہ تو ساری زندگی کس میں گزرے, بیماریوں میں گزرے. آپ کی چاہتوں کو پورا ہونا اگر کامیابی ہوتی تو یعقوب علیہ السلام معاذ اللہ ناکام تھے, وہ تو بچپن میں ان کا بچہ گم گیا, بڑھاپے میں جا کے ملا ہے ان کو. ساری زندگی بچے کے بغیر روتے روتے گزری, لیکن ناکام تھے یا کامیاب تھے؟ کامیاب تھے. وہ کیوں؟ عمل اچھا تھا. صبر, بے صبری برا عمل ہے, صبر کیا ہے, اچھا عمل. بچہ گم گیا, انہوں نے صبر کیا, اللہ نے کیا کر دیا, ان کو کامیاب کر دیا. سلیمان علیہ السلام کی زندگی دولت میں اور حکومت میں گزری, وہ بھی کامیاب تھے. کیوں کامیاب تھے؟ دولت اور حکومت میں اللہ کو بھولے نہیں, بلکہ اللہ کو آپ نے یاد رکھا, کیونکہ یہ بھی آزمائش ہے. پیسہ آتا ہے تو اللہ آپ کی ڈکشنری سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. پیسہ آنا بھی آزمائش, پیسے کا جانا بھی آزمائش, صحت کا آنا بھی آزمائش, صحت کا نہ آنا بھی آزمائش. آپ کے مسائل حل ہو جائیں تو بھی آزمائش, مسائل حل نہیں ہو رہے تو بھی آزمائش. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کنڈیشن میں ہے اس کنڈیشن میں خدا کے حکم کو فالو کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہو تو کنڈیشن میں مت پڑو, خدا کے حکم کو فالو کر رہے ہو تو جس بھی کنڈیشن میں ہو آپ کامیاب ہو, چاہے دولت میں ہو چاہے غربت میں ہو. حضرت عثمان دولت مند تھے, جنتی. حضرت ابو ہریرہ غریب تھے, عبداللہ بن مسعود غریب تھے, پھر بھی کیا ہیں, جنتی ہیں. تو اگر مسئلہ دولت ہوتا تو سارے صحابہ دولت کی فکر میں لگے ہوتے کہ یار یہ عثمان غنی بن گئے, ہم غریب ہیں, ہمارے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے. اور اگر غربت کامیابی ہوتی تو حضرت عثمان غریب بن جاتے, کہتے سارا بزنس ختم کرو, غریبوں والی زندگی گزارو. ہمارا بڑا مسئلہ یہ بھائی, جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے نا, کمپنی نے بھیجا تھا تو وہ کام تو کرو نا, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ دیکھ رہا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے, یہ دیکھ رہا ہے. آگے ایک انتہائی اہم بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. کیا کروں, میں تو چاہ رہا ہوں سمیٹوں بیان کو. اب اچھا بن کے جو جائے گا وہ کامیاب ہے,
یہ ایگزامینیشن ہال ہے, اس کے بعد ایک زندگی ہے. قرآن کہتا ہے جو پانی کے قطرے سے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے, وہ مٹی میں تحلیل ہونے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. وہ دوبارہ پیدا کرے گا تمہیں. ہم دوبارہ بھی پیدا ہوں گے, مر کے ختم نہیں ہو جاتے. بار بار مشرکین کہتے تھے ہڈیاں ہو گئے, بوسیدہ ہو گئے, ختم ہو گئے. قرآن نے بار بار اسی کا جواب دیا کہ قل کونوا حجارۃ او حدیدا, پتھر بن جاؤ, لوہا بن جاؤ, خدا دوبارہ بنا دے گا. جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. جب پہلے کچھ بھی نہیں تھا بنا دیا اس نے, اب تو پھر بھی کچھ ہو, اب تو ذرات تو ہے نا. یہ بار بار قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ایسا مت سمجھو میں دوبارہ نہیں پیدا کروں گا, دوبارہ پیدا کروں گا, کیونکہ میں نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, ایسے پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی پیدا کی. اگر مجھے ایک بات بتاؤ آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب خدا بہت بڑا ظالم ہے, کیونکہ پھر دنیا میں ایسے ایسے مجرم لوگ بھی ہیں کہ 100 انسانوں کو قتل کر کے چلے گئے, کوئی کیس ان پہ نہیں بنا. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو 100 انسانوں کی جانیں بچا کے گئے ہیں, ان کو بھی کوئی اجر نہیں ملا. تو مر کے اگر سب مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب خدا کے نظام میں ایسی دھاندلی ہے اور ایسی لاپرواہی والا نظام ہے کہ نہ اتنی بڑی نیکی کرنے والے کو کچھ مل رہا ہے اور نہ اتنی بڑی برائی کرنے والے کو کوئی سزا مل رہی ہے. سب مر کے مٹی ہو کے کیا ہو رہے ہیں, ختم. تو اللہ کہتے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار, یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نیکیاں اچھائیاں کر کے گیا ہے وہ بھی فیوچر سیم, اور جو برائیاں کر کے جائے اس کا فیوچر بھی سیم. یہ کیسے ممکن ہے, میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے کہ ایک فرما بردار ہے اور ایک باپ کو مارتا ہے, تو باپ جو ظلم کرتا ہے اس کو جائیدادوں سے محروم کر دیتا ہے اور ساری جائیداد فرما بردار کو دے دیتا ہے. کبھی بھی سیم سلوک نہیں کرتا باپ ان کے ساتھ. تو خالق کیسے کرے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پولیس بلواؤں؟